السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 6 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور آج 7ویں آیت بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ایمان کے مطالبے کا مفہوم، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آیت نمبر 7 میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ کیا اس کا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، ہم یہ سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیں ہم آیت کے اگلے حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی، جو لوگ تم میں سے دین متعین کے یہ 2 تقاضے پورے کر دیں، یعنی ایمان لے آئیں اور انفاق کا حق ادا کر دیں، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان کے بعد اب خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو نفس سے، پھر مال، اور سب سے اونچا درجہ جہاد میں اپنی جان پیش کر دینا۔ آیت میں لفظ مستخلفین آیا ہے جو حلف سے نکلا ہے۔ حلف کا معنی ہے جانشین، خلیفہ، نائب، یعنی کہ مالک کوئی اور ہے اور چیز کا استعمال کوئی اور کر رہا ہے۔ اس نے کسی کو چیز استعمال کرنے کے لیے دی ہے، جیسے گھر کرائے پر دے دیں تو کرایہ دینے سے کوئی مالک تو نہیں بن جاتا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، مالک تو ان کا اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اس کے خلیفہ یا نائب ہیں جو چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم اس کے مالک تو نہیں بن جاتے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن کا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، یعنی وہ چیزیں اس نے ہمیں خود عطا کی ہیں۔ اچھا وہ کیا ہیں جو ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت، ہمارا ذہن، ہمارا بولنا، ہمارا لکھنا، ہمارا مال خرچ کرنا، ہماری ہر وہ چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ جیسا کہ میں اس وقت بول رہی ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دی ہوئی طاقتوں کو اس کی راہ میں ہی استعمال کر رہے ہیں، اس کے کام میں ہی، سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، اور میں آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے اور آپ تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ کتنا خرچ کریں؟ تو جو بھی ضرورت سے زائد ہو، یعنی پہلے اگر مرد ہے تو اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری کرے، پھر اس کے بعد خرچ کرے۔ ہماری ہر وہ چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ اب یہ ہے کہ کتنا خرچ کریں؟ آپ کو بتایا نا، ہم اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کر کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں اپنے نفس سے۔ تو اب آگے یہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے اگر مرد ہے تو وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری کرے، پھر اس کے بعد خرچ کرے، اور اگر عورت ہے تو اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری کرے، پھر وہ اپنا وقت، مال خرچ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ عورت اپنی ذمہ داریاں جو ہیں بچوں کی یا گھر کی یا جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہ کرے، اور مرد جو ہے اس پہ گھر کی کفالت کی ذمہ داری ہے اور جو بھی اس کے فرائض ہیں وہ پورے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کا اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے فرائض جو ہیں ان کو مکمل کرنا ہے اور پھر بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی صرف دنیا بنانے کی ہی فکر کرتا ہے، بلکہ ایک مومن جو بھی اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف ضرورت پوری کرے اور آخرت کی تیاری کرے اور اس کے لیے ہی بس کوشش کرے۔ اچھا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا، یہ سب سے اونچا درجہ ہے خرچ کرنے میں۔ لیکن کیا خرچ کرنے میں صرف یہی ہے؟ بقیہ کیا حصہ تھا؟ یہ وہاں پہ 2 پوسٹ شیئر کی گئی تھی اور میں آپ کو دونوں ہی ایک ہی ویڈیو میں بیان کر رہی ہوں۔ لیکن کیا خرچ کرنے میں صرف یہی ہے؟ آپ کسی کو مسکراہٹ پیش کر دیں گے تو یہ بھی آپ نے خرچ ہی کیا ہے۔ اگر کوئی بہت پریشان ہے تو آپ اس کو اچھی بات بتا دیں گے، کوئی تسلی کا بول کہہ دیں گے،
تو یہ بھی خرچ کرنا ہی ہے۔ آپ کسی کی مدد کر دیں گے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کسی کو پانی پلا دینا، تو یہ بھی خرچ کرنا ہی ہے۔ کوئی بھی قوت اور صلاحیت جو بھی آپ کو ملی ہے، جس طرح کہ میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم اس کا استعمال ہی کر رہے ہیں۔ آپ کا اس کو اللہ سے اجر کی نیت سے کسی پر بھی خرچ کرنا، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، صرف کرنا نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو پانی بھی پلا دیں، کچھ بھی کسی کی مدد کر دیں، تو یہ نیکی ہے اور صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ ایسے کام ہیں جو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چھوٹی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین کے لیے بھی لازمی وقف کریں۔ اگر آپ کو ایک آیت کا بھی مفہوم آتا ہے تو وہ بھی کسی کو سکھا دیں۔ آپ نے بھی تو کسی سے سیکھا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے تو آپ بھی دوسروں کو سکھائیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کی اچھی بات شیئر کر دیں، اور جو بھی کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کے لیے دعا کر دیں، اور اپنے مال میں سے بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھے گا اور خرچ کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پر کبیر کا لفظ آیا ہے، آگے کریم کا لفظ بھی آئے گا، یعنی کہ 2 درجوں کے ساتھ انعام ملے گا، بہت بڑا بھی اور عزت والا بھی۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان رکھے گا اور خرچ کرے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ یہاں پر کبیر کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، تو 2 درجوں کے ساتھ جو انعام ملے گا وہ بہت بڑا بھی اور عزت والا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کریم کا مطلب ہے عزت والا، پوری عزت اور پروٹوکول کے ساتھ، اور یہ دنیا والا پروٹوکول نہیں، یہ تو بہت حقیر ہے، کم تر ہے۔ آخرت کے جنت کے درجے تو بہت اونچے ہیں، جو کسی آنکھ نے دیکھے بھی نہیں، اور ان کے بارے میں کسی کان نے سنا بھی نہیں، اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ سوچیں کیسے ہوں گے وہ، سوچیں تو صحیح، اور بس کوشش شروع کر دیں۔ اپنی ہر کوشش جنت کے حصول کے لیے لگا دیں، اپنے مقاصد بس اسی کے رکھیں۔ دنیا سب کو مل رہی ہے، ہم اس کو دوسروں میں بانٹ کر اپنے اجر کیوں نہ بڑھائیں؟ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، جو بانٹ لیتا ہے اس کی بڑھا دی جاتی ہے ہر وہ چیز جو اس نے بانٹی۔ تو پھر ڈر کیسا، سوچنا کیسا، بس شروع کر دیں۔ میں جتنا بھی لکھ دوں بول دوں، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر سے نوازے، آمین۔ اور یہاں پہ ہماری آیت نمبر 7 جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم آیت نمبر 8 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط ہوگی، تو آپ ضرور سنا کریں۔ اس پہ میں تو شیئر کر دیتی ہوں، یعنی کہ میری طرف سے میرا کام ہو رہا ہے، آگے آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ سنتے ہیں اور کس کو توفیق ملتی ہے اور کون سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔